تو جب انسان کے مال و دولت سے برکت نکل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ لاکھوں میں بھی بے شک ہو اسے وہ کم لگتے ہیں۔ بظاہر وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں کمائی بھی کر رہا ہوں، بظاہر وہ سوچتا ہے کہ میں محنت بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ مل نہیں رہا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی محنت سے برکت چلی گئی، اس کے مال و دولت سے برکت چلی گئی، اس کے رزق سے برکت چلی گئی۔ تو رزق میں برکت لانے کے لیے، مال و دولت میں برکت لانے کے لیے فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں۔ آپ اس کی جتنی نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے جسم دیا ہوا ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو یہ پورے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا کائنات تو نے مجھے جسم دیا ہے، اچھی صحت دی ہے۔ اچھی صحت نہیں بھی ہے تب بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کی اچھی صحت نہیں ہے تو وہ شکر بجا نہیں لا سکتا، بلکہ اس میں بھی شکر کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اچھی صحت عطا فرمائے گا، اس کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ تو ہمیں ہر زندگی کے ہر شعبہ کے اندر اور ہر زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ آپ کو آپ کی اولاد ہے، فرما بردار ہے، اگر فرما بردار نہیں بھی ہے تو پھر بھی رب کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں اور اس کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا کائنات میری اولاد کو میرے حق میں فرما بردار بنا۔ جب اس سے مانگیں گے، جب شکر بجا لائیں گے تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی میرے پاس آئے، میرے بستر میں آئے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تیری کوئی رنجش نہ ہو، مجھے اجازت ہو تو میں اٹھ کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عرض کرتی ہیں کہ میں کیسے ناراض ہو سکتی ہوں یا رسول اللہ، اور میں آپ کو کیسے منع کر سکتی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، ایک مشکیزہ لیا پانی کا اور اس سے پانی لیا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی ساری رات عبادت فرما رہے ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، اور آپ کی جو پلکیں ہیں وہ نم ہیں، یعنی آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حتیٰ کہ آپ فرماتی ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اذان پڑھی تو میں اللہ کے نبی کے قریب ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے تو آپ کو بہت انعامات عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے آپ کو بخش دیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، تو اس کے باوجود ہے اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں اور پھر رو رہے ہیں آپ۔ تو آگے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی جو کچھ مجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے کیا میں اس پہ شکر نہ بجا لاؤں۔ تو یعنی شکر بجا لانے کے مختلف طریقے ہیں، وہ نماز ہے، وہ نوافل ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اگر مال و دولت دیا ہے تو اس میں سے آپ زبان سے بھی شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا کائنات شکر الحمدللہ تو نے مجھے رزق دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے شکر بجا لانے کا کہ جس رب نے آپ کو مال و دولت دیا ہے اس رب کی رضا کے لیے اس رب کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ جہاد ہے تو جہاد کے لیے خرچ کریں،
دینی علوم ہیں تو دینی علوم کے لیے خرچ کریں، مساجد ہیں تو مساجد کے لیے خرچ کریں، راستہ بن رہا ہے کسی جگہ پہ پانی بن رہا ہے، تو آپ وہ مال و دولت جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے وہ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر بجا لا رہے، اور جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے دنیا کے اندر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار مال و دولت دیا ہے، مگر وہ پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ کو خرچ کرتے نظر نہیں آئیں گے، اور ایسے ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے، ایسے ہی بسر ہو جاتی ہے ان کی زندگی۔ تو معاشرے کے اندر مختلف چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ہر اعتبار سے ہر کسی شخص کی مثال آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو بہترین رب کائنات کی بارگاہ میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ بہت ساری اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آپ جب اپنے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، آپ میں سے اور مجھ میں سے، ہم سب میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اچھے طریقے سے سحری نہ کی ہوئی ہوگی، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اچھے طریقے سے افطاری نہیں کرتا۔ اب وہ مالک کائنات ہے، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، تو کبھی ہم سوچتے ہیں، کبھی غور کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں کہ مولا کائنات ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ تو اتنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، ہمارے اندر نہ ہی کوئی اتنی نیکی ہے، ہمارے اندر نہ ہی تقویٰ ہے، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مولا کائنات تو اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو کوئی ہم میں سے کوئی بھی نہ ہی رات کو بھوکا ہوتا ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ وہ سحری کیے بغیر روزہ رکھتا ہو، لیکن کیا ہم جتنا وہ رب کائنات ہمیں عطا فرماتا ہے اس کے مطابق ہم اس کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لاتے ہیں؟ یقیناً جب یہ بات ہم سوچتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم پانی کا گلاس لیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے یا کھانا کھانے کے بعد ہم صرف 2 لفظ الحمدللہ رب العالمین یا شکر الحمدللہ یہ لفظ ہم نہیں بولتے، ہم شغل میلے میں کھاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو رزق کی جو قدر ہے نا، جب انسان سے رزق دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں دور کرتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ آپ یہاں مختلف بازاروں میں دیکھتے ہوں گے معصوم بچے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر کسی جگہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوڑا اٹھانے والے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو بچے ہیں یا بڑے ہیں یہ سارا دن کوڑا اٹھاتے رہتے ہیں، ان کو تو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، لیکن ہم نفرت بھی کرتے ہیں ان سے، حقارت بھی کرتے ہیں، اپنے سے دور بھی کرتے ہیں ان کو، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمیں روٹی کی اور کھانے کی اتنی قدر نہیں ہوتی، اتنی کیا ہوتی نہیں ہے۔ ہم شادی حال کے بعد باہر دیکھیں تو بے شمار کھانا پڑا ہوتا ہے، لیکن ایک غریب کا بچہ آئے گا، وہ روٹی اٹھائے گا تو شاید اسے چوم کے وہ اپنے پاس رکھے، اپنے بیگ میں ڈالے، اس لیے کہ اسے ملتی نہیں ہے۔ اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اسے ملتی بھی ہے اور شاید ہم سے وہ اچھا کھاتے بھی ہیں، لیکن اس کو رزق کی قدر ہے، ہمیں رزق کی قدر نہیں ہے۔ ہم اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود ہم کبھی اس کی نعمتوں پر شکر بجا نہیں لاتے، پھر کیا ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں، ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، لیکن گلہ ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اس طرح کا سکون نہیں ہے، اس طرح کی برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی، اور اللہ کی ناشکری کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو گئی۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، میں نعمتیں آپ کے لیے بڑھا دیتا ہوں۔ تو رمضان المبارک یہ جسم کا روزہ رکھتا ہے جو انسان،
اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ وہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، یہ آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور جب اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم روزہ رکھ لیں، تو پھر اس رب کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لایا کریں کہ نہ تو میرے جسم کے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں اتنا لمبا ٹائم روزہ رکھ سکتا تھا، اور نہ ہی اتنا حوصلہ تھا میرے اندر۔ یہ سب کچھ اگر کسی نے دیا ہے تو یہ رب کائنات کے فضل سے ہوا ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی اپنے فعل پر، کبھی اپنے اعمال پر یہ تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں نیک ہو گیا ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی بھی نہیں، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ اس رب کے فضل سے، اس رب کی توفیق سے میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے نماز پڑھ لی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہر ایک نعمت پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر بجا لایا کریں کہ جس طرح مولا کائنات تو نے اچھی صورت دی ہے رب کائنات، اسی طرح میری سیرت کو بھی اچھا کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔